جو صبح اٹھتے ہی قرآن پاک کی یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کرے، پورا گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہاری اولاد کی حفاظت کریں گے اور جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گی، ہر طرح کی زحمت جاتی رہے گی۔ وہ صورتیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے پاک کلام کی برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر اور کتنی طاقت ہے، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک واقعے سے ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھے کہ ایک قبرستان میں آپ کا گزر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں سے گزرتے اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہاں کی قبروں کے اندر موجود مردوں کے حال سے باخبر ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر قبرستان کے اندر موجود ایک ایسی قبر پر سے ہوا جس کے اندر مردے کو سخت عذاب ہو رہا تھا، اور اس وقت وہ قبر دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھرا بنی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بہت دل برداشتہ ہوئے، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کی، وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ بعض روایتوں میں ان کا یہ سفر 1 دن کا تھا، جبکہ بعض میں لکھا ہے کہ صبح گئے اور شام کو واپسی ہوئی، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق آپ کا یہ سفر چند دنوں کا تھا۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو پھر اسی قبر کے اندر سے آپ کا گزر ہوا۔ جب اس قبر کے پاس سے گزرے جس کے اندر مردے کو سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام یہ جان کر سخت حیران ہوئے کہ اب وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، اللہ کی عظمت، پاکی اور شان بیان فرمائی اور اللہ کے سامنے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ پاک، تیری شان نہایت ہی بلند و برتر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بخش دینے پر قادر ہے۔ اے اللہ، میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ جب میں یہاں سے گزرا تو اس قبر کے مردے کو سخت عذاب دیا جا رہا تھا، جبکہ اب اسی قبر کے مردے کا عذاب ہٹا لیا گیا ہے اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، یہ صاحب قبر کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا اور یہی وجہ تھی کہ اسے عذاب دیا جا رہا تھا۔ یہ شخص اپنی بیوی کے پیٹ میں ایک بچے کو چھوڑ کر مرا تھا۔ اس کی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور جب وہ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو ایک عالم کے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ آج اسی صاحب قبر کے بیٹے نے پہلی بار کلام اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس انسان کا بیٹا اللہ کا کلام پڑھے، اسے رحمان اور رحیم کہے، تو میں اسے جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایسے ایمان افروز واقعہ پر کمنٹ باکس میں ایک بار خلوص دل کے ساتھ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اپنی زندگی میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب ان کے مرحوم والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گناہگار ہونے کے باوجود قیامت کے روز جب قبروں سے اٹھائی جائے گی تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ شامل نہیں ہوگا۔ والدین زندگی میں اللہ کا انعام، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب سراپائے رحمت بن جاتے ہیں۔ جمعہ کے روز جو اولاد اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعا کرتی ہے، ایک مقبول حج کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے عظیم رشتہ ناظرین ماں باپ کا ہے۔ جو اولاد ان کی قدر نہیں کرتی وہ انتہائی بدبخت تصور کی جاتی ہے۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان سے نرم لہجہ اختیار کریں، اور جب وصال کر جائیں تو ان کے لیے صدقہ کریں تاکہ ان کی روح کو ایصال ثواب ملتا رہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار ہونے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قیامت کے روز ان کے اعمال کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آسمان سے زمین تک فرشتوں کی بارات آتی ہے، اور آسمان کے سارے فرشتے اس نیک روح کو خوش آمدید کہتے ہوئے اوپر لے جاتے ہیں۔ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، تو اس نیک ماں باپ کی اولاد کے لیے اس دنیا میں بھی سب سے بڑی نعمت ہے
اور مرنے کے بعد بھی سب سے بڑی رحمت ہے۔ جو ماں باپ گھروں میں ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی نیک اعمال کی تربیت دیتے ہیں، تو ایسے ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا کہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب میں کس طرح اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ نے فرمایا زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ مچھلی زنبیل میں کودنے لگی یہاں تک کہ نکل کر دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں تاک صابن آ گیا اور اس کا راستہ ویسا ہی بنا رہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتائیں۔ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تھکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت تھکے جب اس جگہ سے تجاوز کیا جس کے متعلق حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ ہی نہ کہہ دیا جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے تو میں مچھلی بھول گیا تھا، اور یہ یقیناً شیطان کا ہی کام ہے کہ مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ اس نے عجیب طریقے سے دریا کا راستہ اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے وہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ جب دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے ٹیلے کے پاس پہنچے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکے ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے چلوں کہ آپ میری رہنمائی فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کی عقل نے احاطہ نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک میں کوئی بات خود نہ بیان کروں آپ پوچھیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل پڑے کہ کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تو حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا موازنہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر اب اس ساحل پر چڑھ رہے تھے کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور اسے ہاتھوں سے جھٹکا دے کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ قتل کر دیا ہے، آپ نے بڑی بے جا حرکت کی۔ ناظرین حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ چپ آپ صبر کریں، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔
راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، ابھی آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم نے ان لوگوں کے پاس آ کر کھانا مانگا اور انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو توڑ دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو ٹوٹا سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا وہ فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوتا تو اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے تو جو کہ اس سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے ایک خزانہ چھپا تھا۔ ان کے ماں باپ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے، تو اللہ نے ان پر فضل کیا، اور یہ اللہ ہی کی مرضی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کی اولاد کے خزانے کو ظالموں سے محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین جب یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنا رہے تھے تو آپ نے فرمایا، ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر لیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے دریا سے پانی۔ ناظرین اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک ماں باپ کی اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی خود فرماتا ہے۔ اولاد کی کامیابی دیکھنے کی خواہش ہر ماں باپ کو ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی اولاد ماں باپ کی شرمندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر جب ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتے ہیں تو اولاد انہیں یہ طعنہ ضرور دیتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم، آج نیا دور ہے اور اس دور کے تقاضے نئے ہیں۔ ایسی اولاد جو اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، یعنی ان کی نافرمانی کرتی ہے، تو پھر ماں باپ ایسی اولاد کو بد دعا تو نہیں دیتے لیکن اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب اللہ اپنا انصاف کرتا ہے تو انسان کی بنیادیں تک ہل جاتی ہیں۔ اللہ ایسے انسان کو زمانے میں ایسے رسوا کرتا ہے کہ وہ پلٹ کر پھر سے اپنے ماں باپ کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ تمام اولادوں کو ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہی انسان بن پاتا ہے۔ اگر ماں باپ تمہارے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں تو اگر تم پوری دنیا بھی فتح کر لو لیکن سکون کہیں نہ پا سکو گے۔ سکون تو بس ماں باپ کی خدمت کرنے سے ہی ملتا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جوان اولاد ہر میدان میں کامیاب کامران ہو جائے تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کی قدر کریں تاکہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کر لیں تو قرآن پاک کی یہ 2 سورتیں لازمی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جوان اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوگی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد
ایک مرتبہ سورہ مزمل اور ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ آخر میں پھر سے یہی 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، ان 2 صورتوں کو اپنی روزانہ کی زندگی کا معمول بنا لیں اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے کامیابی آپ کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہے۔ ہر طرف سے خوشیاں اور کامیابیاں آپ کی زندگی کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جوان اولاد کی ہر طرح سے حفاظت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گی اور آپ کی یہی اولاد مستقبل میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور تمام والدین کو اولاد کی کامیابیاں اور اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو ان 2 طاقتور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے تو پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک وہ نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔